بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے صحیح بخاری کی روایت سمرہ بن جندب کی روایت ہے کتاب تعبیر الرؤیا کے اندر، کہ میں نے جب دیکھا ایک شخص بیٹھا تھا اور ایک شخص کے سر پہ ایک فرشتہ پتھر مار رہا تھا اور اس کو کچل رہا تھا۔ میں پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا الذی یأخذ القرآن ویرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ۔ یہ وہ ہے جس نے قرآن تو پڑھا، فرض نماز کے وقت سویا ہوتا تھا۔ اور بزار کی روایت، اور وہ روایت جو آپ عموماً سنتے ہیں کہ اثقل الصلوات علی المنافقین صلاة الفجر و صلاة العشاء، منافقوں پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ اور بزار کی روایت کی میں نے بات کی، الذین تتثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، جن لوگوں کے سر نماز سے وقت بھاری ہوتے ہیں ان کے منافق ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے اقام الصلاة، جب تک نماز کی پابندی نہیں ہے آپ کو کبھی چین نہیں آئے گا، آپ کے کسی معاملے میں کبھی سکون نہیں آئے گا۔ یہ راز ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کی اثر کی نماز رہ جائے، وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ ایسا ہے اس کی زندگی کا اندر جو بھی مال ہے سارا برباد ہو گیا، اور اس کے خاندان کا ایک بچہ بھی نہیں بچا، سارے مر گئے، اتنا نقصان اس کا ہو گیا۔ اور انسان کہے کہ میرا نقصان ہی نہیں ہوا، لیکن یاد رکھنا میں اور آپ انسان ہونے کے ناطے سے کمزور ہیں، اللہ سے مدد بھی مانگا کریں کہ اللہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے۔ یہ شخص جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا، یہ خود سوچے اگر وہ وقت میری فلائٹ کا ہو تو میں سوؤں گا؟ بولیں میں نے وہاں سفر پہ جانا ہے، یا میں نے کسی ہاسپٹل میں چیک اپ کروانا ہے، میں نے کسی سے پیمنٹ لینی ہے، میں نے کوئی کام کرنا ہے، اس وقت سویا تھا؟ اگر اس وقت بھی سویا ہے ہم کہیں گے یہ بیمار ہے۔ اگر اس وقت نظر ہی نہیں آتا، وقت پہ پہنچا ہوتا ہے بینک میں بھی، وقت پہ پہنچا ہوتا ہے شاپ پہ بھی، نوکری پہ بھی وقت پہ پہنچا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے 1 مہینے کے بعد جو ہے اپوائنٹمنٹ دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قصور اس کا ہے، یہ بیماری نہیں ہے۔ اور اسی لیے وہ شیخ سے سوال کرنے والی ماں سوال کرتی ہے کہ میں نے بہت کوشش کی ہے، بیٹے میرے جو ہے نا وہ نماز کے لیے اٹھتے نہیں ہیں۔ کہا کذبتی، جھوٹ کہہ رہی ہو۔ اب ایک عورت کو کہہ دیا جائے کہ جھوٹ کہہ رہی ہو تو وہ غصہ تو آئے گا۔ کہا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہا یہ بتاؤ اگر آپ کے بیٹے کے کمرے میں اے سی میں آگ لگ جائے کیا کرو گی؟ قالت اجرہ بعنقی، میں اس کی گردن سے کھینچ کے باہر نکالوں گی تاکہ یہ بچ جائے۔ کہا دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے گردن سے پکڑ کے کھینچو گی، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیوں نہیں کھینچتی؟ کیوں نہیں کھینچتی؟ تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کام میری زندگی کا اصل مقصد ہے، یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہے۔ مجھے اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اگر میں 24 گھنٹوں میں آدھ گھنٹہ اللہ کو نہیں دے سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے ظلم کر رہا ہوں۔ اور یہی بات حدیث قدسی بیان کرتی ہے تفرغ لعبادتی، میرے بندے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، کم از کم اتنا وقت تو نکال لو۔ میں کیا کروں گا اس کے نتیجے میں؟ صرف عبادت نہیں، املأ یدیک رزقا، میں تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، تجھے سنبھالا نہیں جائے گا۔ وَأَمْلَأُ قَلْبَكَ غِنًا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تجھے کبھی فقیری کا ڈر نہیں آئے گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا أَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، صبح نوکری الگ شام کو الگ، لیکن اس کے باوجود بھی خرچے پورے نہیں ہوں گے۔ اور وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری کو میں ختم نہیں کروں گا، بلکہ ہر وقت تیرا رونا ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔